قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے رب بنا لیا۔ وما امروا الا ليعبدوا الہ واحدا، حالانکہ ان کو ایک معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ یہ جو آیت آئی ہے کہ یہودیوں عیسائیوں نے مولویوں پیروں کو رب بنا لیا تھا، میں بھی عیسائی رہا ہوں، ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا، تو آیت بھی درست ہے، میں بھی درست کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ اس کا رسول کسی چیز کو حرام کر دیں اور مولوی اور پیر اس کو حلال کر لیں تو کس کی بات مانتے تھے؟ کہنے لگے مولوی اور پیر کی مانتے تھے۔ تو فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، تمہارا یہ رویہ حقیقت میں ان کی عبادت کرنا تھا۔ تو اچھے تھے وہ لوگ بیچارے جنہوں نے اپنے معاشرے کے نیک لوگوں کو معبود بنایا تھا، ہم نے تو پتہ نہیں کتنے بنا رکھے ہیں۔ کس کس کی بات مانتے ہو اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں؟ کس کس کی بات مانتے ہو؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک اگر نظر دوڑائی جائے تو اس پر کتنے لوگوں کی تاثیر ہے۔ کہیں ٹی وی کی تاثیر نظر آتی ہے، کہیں کافروں کی تاثیر نظر آتی ہے، کہیں میڈیا، کہیں استاد، ٹیچر، کالج، سکول، معلوم نہیں کہ اس پر کس کس کا اثر ہے اور یہ کس کس کی بات اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں مان رہا ہے۔ مثلا داڑھی چھیلنا ہے، مجھے ایک شخص کا نام بتا دو جس نے کہا ہو کہ داڑھی چھیلا کرو۔ میں آپ کو متعدد احادیث بتا دیتا ہوں، علماء کے اقوال بتا دیتا ہوں کہ داڑھی کو معاف کرو۔ آپ مجھے ایک بات کسی کافر کی سنا دو کہ اس نے کہا تھا کہ نہ اللہ، نہ رسول، نہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی صحابی، نہ تابعی، نہ تبع تابعی، نہ امام، نہ پیشوا، نہ کوئی فقیہ، نہ کوئی محدث، مسلمانوں کو چھوڑو کوئی کافر کا قول بتا دو کہ اس نے کہا ہو کہ بھی داڑھی چھیلا کرو۔ کس کی مانتے ہو؟ عجیب بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے مولویوں اور پیروں کی بات مانتے تھے، اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر دراصل تم ان کی عبادت کر رہے تھے۔ تو عزیز بھائیو، کبھی کبھی غلطی ہو جانا تو انسان ہے، ہو جاتی ہے، لیکن اس کو توبہ کرنے کی بجائے اپنی عادت کا حصہ بنا لینا اور اس پر ہی عمل کرنا، یہ تو اسلام نہیں سکھاتا۔ ہمیں اپنی وضاقتہ میں، اپنی گیٹ اپ سیٹ اپ میں بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوف اللحا وقص الشوارب،
داڑھی کو معاف کرو اور مونچھوں کو کاٹا کرو۔ اوفو کا معنی معاف کرو بھی ہوتا ہے، اوفو کا معنی زیادہ کرو بھی ہوتا ہے۔ امام بخاری نے یہ استدلال قرآن کی اس آیت سے کیا ہے، حتی اذا عفوا وقالوا قد مس آباءنا السراء والضراء، حتی اذا عفوا، یہاں تک کہ وہ زیادہ ہو گئے۔ عفو کا معنی زیادہ ہونا ہوتا ہے، تو اوفو معاف کرو، اوفو زیادہ کرو، وفرو ایک حدیث کے لفظ ہے، وافر کرو، ارخو اس کو لٹکایا کرو، گرا نہ لگایا کرو۔ اور یہ انبیاء، تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام صحابہ کرام کی سنت ہے۔ ہاں چند صحابہ کرام تھے جو مٹھی سے زیادہ کو کاٹ لیتے تھے، تو چلو یہ چھیلنے والا تو اس حساب میں بھی نہیں آتا نا، حق تو یہی ہے کہ اس کو معاف کیا جائے۔ اگر کوئی ایک مٹھی والے طریقے پر کچھ علماء پاکستان میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں تو، لیکن یہ جو کافروں کے طریقے پر چھیل رہا ہے یہ تو کسی کھاتے میں نہ ہوا۔ تو ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے۔ ایک دفعہ مدینے میں دو لوگ آئے، عیسائیوں نے ان کو بھیجا تھا یا مجوسیوں نے، مجوسیوں نے، کہ جاؤ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لاؤ۔ وہ آئے تو صحابہ کرام نے ان کو پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کر دیا، داڑیاں ان کی چھلی ہوئی۔ آپ نے پہلا سوال کیا، یہ تم نے شکل کیا بنا رکھی ہے؟ کہنے لگے امرنا ربنا بذالک، ہمارے بادشاہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ تم ایسی شکلیں بناؤ۔ آپ نے فرمایا ولیکن ربی امرنی، میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی کو معاف کروں، مونچھوں کو کاٹا کروں، حکم دیا ہے، حکم ہے ان کا۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسری بات بھائیو یہ ہے کہ ہمیں جس بات کی اہمیت بیان کی جائے ہم اس کو اہمیت سمجھتے ہیں، اور جس کی اہمیت کم بیان کی جائے اس کو پھر ہم خاطر میں نہیں لاتے۔ حالانکہ ختنہ کرنا کتنا ضروری سمجھتے ہیں ہم، اس کا نام رکھا مسلمانی، مطلب جو ختنہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ ہاں اسی حدیث میں کہ 10 چیزیں فطرت کا تقاضا ہیں، ان میں ہی مونچھیں کاٹنا ہے، اس میں ہی داڑھی کو معاف کرنا ہے، اسی میں ہی ختنہ کرنا ہے۔ ان میں سے ختنے کو تو ہم نے کفر اسلام بنا دیا، اور داڑھی کو روزانہ چھیل کر پھینک دیتے اور کبھی سوچتے ہی نہیں۔ تو اس لیے احادیث پر مکمل عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، رب ذوالجلال زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، موت آئے تو ایمان پر، شہادت کی موت آئے، وما علینا۔ مفتی محمد یوسف طیبی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے دیگر سوشل اکاؤنٹس لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔